بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 158 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ترکیب فعل مضارع منصوب پڑھیں گے۔ کن حالات میں فعل مضارع منصوب ہوتا ہے؟ نمبر 1، مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب ہو، یعنی اس کو نصب میں لے جانے والا حرف ہو، جیسے لن، ان، اذن، کئی، حتی، لی، فا السببیہ۔ اچھا، اس میں یہ جو تین ہے، حتی، لی، لام تعلیل اور فا سببیہ، یہ ایکچولی ہیں حتی ان، لی ان اور فا ان، اور اس میں یہ جو ان ہے یہ ان المضمرہ، یعنی اس میں یہ ان چھپا ہوا ہے، اس کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں مثال دیکھیے۔ مثال لن یذھبا، لن تذھبا، لن اذھبا، لن نذھبا۔ ان سب صیغوں میں، یعنی صیغہ نمبر 1، 4، 13 اور 14 میں علامت نصب الفتحۃ الظاہرہ ہوتی ہے اگر فعل سے پہلے کوئی بھی حرف ناصب آ جائے۔ تو یہاں فعل سے پہلے دیکھیے، یہ لن نواسب مضارع میں سے ہے، تو یہ اس سے پہلے آیا ہوا ہے، تو اس نے اس کو منصوب کر دیا ہے۔ ان کا اعراب اس طرح ہوگا: فعل مضارع منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ۔ بعض جگہ یہ لکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ فعل مضارع منصوب بلن، یعنی لن کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا ہے۔ دوسری صورتحال دیکھیں، کن حالات میں فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اس کی دوسری پوزیشن یہ ہے کہ مضارع افعال خمسہ میں سے ہو اور مضارع سے پہلے حرف ناصب ہو۔ یہ کنڈیشن تو پرماننٹ ہے، مستقل ہے۔ مثال دیکھیے، جیسے لن یذھبا، لن تذھبا، لن یذھبوا، لن تذھبی، لن تذھبوا۔ یہ مثنیٰ کے ہیں، یہ دونوں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اور یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ ان سب کا اعراب اس طرح سے ہوگا: فعل مضارع منصوب وعلامۃ نصبہ حذف النون، یعنی اس میں سے نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل تھا لن یذھبان، لن تذھبان، لن یذھبون، لن تذھبین اور لن تذھبون، تو اس میں سے نون کو حذف کر دیا گیا، تو یہ حالت نصب میں چلا گیا۔ لأنہ، وجہ اس کی ہے کہ من الافعال الخمسہ، افعال خمسہ میں سے ہے یہ، اس لیے اس کی علامت نصب کی جو ہے وہ حذف النون ہے۔ ان کے فاعل کا اعراب اس طرح ہوگا۔ اب یہ دو صیغے ہیں، یذھبا اور تذھبا، تو اس کا فاعل ہوگا وفاعلہ الالف، اور اس کا فاعل الف ہے، لأنہ، کیونکہ وہ مثنیٰ ہے۔ یہ دیکھیں، مثنیٰ میں جو فاعل ہے وہ یہ الف ہوتا ہے، یہ الف۔ اس طرح یہ جو دو صیغے ہیں، یذھبوا، تذھبوا،
اس میں ہوگا وفاعلہ الواو لأنہ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم میں یہ جو واو ہے یہ فاعل ہوتا ہے، اور تذہبی کا آئے گا اعراب فاعل کا وفاعلہ الیاء، اس میں یہ یا ہے یہ فاعل ہے، کیوں؟ لأنہ ضمیر المخاطبہ، ضمیر مخاطب کی ہے یہ، تو یہ فاعل کے طور پہ آتی ہے۔ اچھا، تیسری صورتحال جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ مضارع کے آخر میں حرف علت ہو اور مضارع سے پہلے حرف ناصب ہو۔ اس کی مثال دیکھیے، مثال ہے لن تغنیا، لن تغنیا عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اب یہاں جو ہے اس کی دیکھیے، تغنیا فعل مضارع منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، یہاں پہ جو ہے اس میں فتح ظاہر آئے گی آخر والے میں، جیسے تغنیا، اور یہاں پہ عنہم جار مجرور، اموالہم یہ اس کا فاعل ہو گیا، اور اس طرح سے وہ مضاف اور مضاف الیہ، اور پھر یہ اس کو ساتھ عطف ہو گیا ہوا اس کا۔ پھر مثال دیکھیے، لن ندعو من دونہ آلہا لقد قلنا اذا شططا۔ اچھا، یہاں پہ ندعو کو ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، اس میں بھی فتحۃ الظاہرہ ہے۔ پھر مثال لیجئے، صلی فیرض اللہ عنک، اب یہاں پہ فیرضا، فیرضا کو ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بأن مضمرۃ، بأن مضمرۃ، یہ ان مضمرۃ، یہ فا کے بعد ان مضمرہ یہاں پر محذوف ہے، بعد فاعل سببیہ، السببیہ، یعنی فا السببیہ کے بعد یہاں پہ ان مضمرہ مستتر ہے، محذوف ہے، یہ درمیان میں ایک چیز آ گئی نئی، وعلامۃ نصبہ الفتحۃ المقدرہ۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ یرضا، یہ بھی الف ہے اور یہ قبول نہیں کرتا کسی بھی اس طرح کی حرکت کو، کیونکہ اس پہ ممکن نہیں ہے کسی حرکت کا لانا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے، تو یہ ہو جائے گا الفتحۃ المقدرہ علی آخرہ، کیوں؟ للتعذر، تعذر کی وجہ سے یہ غیر ممکن ہے کہ اس پہ کوئی حرکت آئے۔ تو اس طرح سے یہ ترکیب فعل مضارع منصوب مکمل ہو گئی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔